بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 55 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ یمن و حبشہ کا بادشاہ جس کا نام ابرہ تھا، اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاق گزری، چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے بار ہو کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب یعنی پاخانہ کر دیا اور اس کے در و دیوار کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس حرکت پر ابرہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی قسم کھا لی اور اس ارادہ سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہ نے اپنی فوج کو لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ آپ ابرہ کے پاس گئے۔ ابرہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تمہارے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا ایک مقدس و محترم مقام ہے، آپ نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا، صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعائیں کی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہ نے صبح اپنے لشکر کو لے کر کعبہ پر دھاوا بول دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا گیا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا، اور کسی بھی سمت اسے چلاتے وہ چلتا مگر کعبہ کی طرف نہ چلتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ اس پرندے کا نام ابابیل تھا۔ پرندوں کے لشکر نے ابرہ کی فوج پر اس زور کی سنگباری کی کہ ابرہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ کنکریاں گو چھوٹی تھیں لیکن قہر الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ کنکریاں فیل سواروں کے سروں کو توڑتے ہوئے ہاتھی کے بدن کو بھی چھیدتے ہوئے زمین پر گرتی۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک ہو گیا۔ اس طرح ابرہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے۔ میرے پیارے ناظرین، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح خانہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند قدوس نے اپنے کرم پر رکھا ہے کہ کوئی طاغوتی طاقت نہ قرآن کو فنا کر سکتی ہے نہ کعبہ کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کا محافظ اور نگہبان ہے۔ میرے پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر سانسوں نے مہلت دی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ نگہبان۔